جی شکریہ ناظرین، کیجیے سوال میں ایک بار پھر آنے کا، اور آپ کی مزید سوالات ہم ابھی لے سکتے ہیں۔ مجھے کنٹرول روم سے آوازیں آ رہی ہیں، ابھی بھی آپ کی کالز آ رہی ہیں، تو آپ کی کالز ہم مزید جاری رکھیں گے، تھوڑی دیر میں پھر جوابات بھی لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ چلیں آپ دوبارہ آ سکتے ہیں اگر آپ کی کال ڈراپ ہوئی تو مزید سوالات جو بھی لوگ پوچھنا چاہیں، ابھی آپ کے سامنے ٹیلی فون نمبرز ہیں، اور اگر کہ کال نہ لگ پائے تو آپ نیچے ای میل ایڈریس بھی دیکھ رہے ہیں abbasabdi@hidayat.tv، اور آن ایئر تو سوالات کے جوابات ملتے ہیں، لیکن اگر آپ ای میل کر کے یہ بھی ریکویسٹ کر دیں کہ ہمیں ای میل کے ذریعے جواب دیں تو انشاءاللہ علامہ صاحب اس کا جواب آپ تک پہنچا دیں گے۔ تو اگر کوئی کالر نہیں ہے فی الحال تو علامہ صاحب، قاسم صاحب کا کارگل سے جو پہلا سوال تھا کہ غسل واجب ہے تو کیا وہ صبح ہی فجر سے پہلے ادا کر دیا جائے یا اگر دوپہر کو کر لیا جائے؟ ماہ مبارک رمضان میں کیفیت ڈیفرنٹ ہے۔ ماہ مبارک رمضان میں ضروری ہے کہ فجر سے پہلے وہ غسل کر لیں تاکہ اس دن کا روزہ ان کا صحیح ہو۔ اگر وہ جان بوجھ کر نہیں کرتے ہیں تو ان کا روزہ باطل ہو جاتا ہے اور انہیں اس کی باقاعدہ پینالٹی دینی پڑے گی، یعنی کفارہ دینا پڑے گا کہ ایک روزے کے بدلے میں جان بوجھ کر روزہ چھوڑنے کا 60 روزے رکھنا ماہ رمضان کے علاوہ دنوں میں، اور اگر 60 روزے نہیں رکھ سکتے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا چاہیے، کفارہ ہے۔ تو جان بوجھ کر کوئی بھی روزہ قضا نہ کرے اور ترک نہ کرے۔ ان روزوں کو توڑنے کی ایک چیز یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جنابت کی حالت میں رہ جائے اور غسل نہ کرے فجر کی نماز کے وقت تک۔ اب رہی بات دیگر ماہ رمضان کے علاوہ دیگر دنوں میں، تو نماز کے قضا ہونے سے پہلے اسے کر لینا چاہیے غسل جنابت، اور اگر نہیں کیا تو جب بھی اس کو موقع ملے گا اس کو کرنا چاہیے۔ نماز قضا جان بوجھ کے کرتا ہے تو گنہگار تو ہوتا ہی ہے، لیکن غسل لیٹ کرنے پر صحیح بھی ہے، غسل اپنی جگہ پہ صحیح ہوتا ہے۔ مثلا دوپہر کی انہوں نے بات کی، دوپہر میں اگر مجنب ہوا ہے تو دوپہر میں غسل کر لے، کوئی حرج نہیں ہے۔ فوراً غسل جنابت کرنا واجب نہیں ہے، مستحب ہے، ثواب ہے کہ آپ کو جیسے جنابت کا علم ہوا یا آپ مجنب ہوئے تو آپ فوراً غسل کریں، مستحب ہے۔ لیکن اگر آپ نے تاخیر کی یہاں تک کہ نماز قضا ہونے جا رہی ہے تو پھر آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ فوراً آپ کیا کریں، غسل کریں، کیونکہ نماز قضا نہیں ہونی چاہیے اس آپ کی کاہلی کی وجہ سے۔ اور اگر قضا بھی کر لی، بعد میں جب بھی موقع ملا آپ کو غسل کرنے کا آپ کر سکتے ہیں، غسل اپنی جگہ پہ صحیح ہے، لیکن نماز جان بوجھ کے قضا کرنے کا جو گناہ ہے وہ الگ ہے۔ جی بالکل صحیح۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن اپنا نام بتانا چاہیں؟ میری ایک گزارش تھی کہ اگر آپ دوبارہ وہ کلپ دکھا دیں جو تھوڑی دیر پہلے دکھائی تھی، اچھا، جنت البقیع کے انعام کے بارے میں۔ ٹھیک ہے، بہرحال یہ کلپ جو تھے وہ جو لیٹسٹ آپ اس وقت خبریں سنتے ہیں ان کے ہیں، جنت البقیع کے انہدام کی یہ فوٹیج نہیں تھی، لیکن آپ کو اگر دوبارہ دیکھنے انشاءاللہ کوشش کریں گے پروگرام کے بعد ہم آپ کو۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ ہماری بہن کی کال تھی۔ اور جی ناظرین، جو وہ تکفیری قوتیں تھیں 90 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی پہلے 1400 سال پہلے اگر ہسٹری دیکھیں تو تب بھی وہ ایسے لوگ تھے، اور آج بھی ہمیں لوگ ایسے مل جاتے ہیں کہ جو بدعت کے نام پہ، شرک کے نام پہ ڈراتے ہیں۔ ایک اور کالر۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ جی ہلو۔ جی اپنا نام بتا دیں پلیز۔ ہلو جی آپ لائیو آ چکے ہیں، اپنا نام بتا دیں۔ جی اورنگزیب بول رہا ہوں جی، اسلام آباد سے۔ جی اورنگزیب صاحب بہت شکریہ۔ جی سوال پوچھنا تھا علامہ صاحب سے۔ جی پوچھیے۔ سر یہ پوچھنا ہے کہ جو شخص بظاہر وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، عمل ہے لیکن وہ کام جو وہ کفرانہ قسم میں کرتا ہے۔ اچھا۔ ہاں، مظلوم انسان ہے تو ان کے اوپر ایسے اولاد کر دیتا ہے، ایسے کر دیتے کہ ان کی اولاد نہیں ہوتی، اور ان کے جو ہے نا اچھاط کے چٹوس کے اسلامی نقطۂ نظر سے کیا صورتحال ہے؟ ایسے شخص کے جو کوئی ایسا قانون بنایا جائے تو اس کو سزا جو ملے۔ ٹھیک ہے۔ ہاں، کیونکہ ہم 4.5 سال سے ہم سید فیملی سے ہمارا تعلق ہے۔ میری مسز نے پہلے کال کی تھی، سیدہ محیز زید۔ اچھا جی، اچھا۔ تو وہ ایسا شخص ہے کہ اتنا شیطانی قسم کا ہے کہ اس نے ہماری زندگی برباد کر دی، لیکن ہمیں یہ اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مولا علی کی زیارت نصیب ہوئی۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم اچھا بھائی ایک سوال، اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں، آپ کو کیسے پتا چلا کہ فلاں شخص نے ہی کوئی عمل کرایا ہے؟ آپ کو اس سے کیسے تصدیق ہوئی اس کی؟
ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مولا علی کی زیارت نصیب ہوئی تو سرکار نے فرمایا اچھا کہ وہ شخص ہے اس طرح کے اور اس سے آپ نے جو بچ کے رہنا ہے. اس کے بعد جو ہے نا اب یہ ہو گیا کہ وہ ہمارے اوپر مختلف اوقات میں وہ جو ہے حملے کرواتے ہیں. اچھا جو اس کے پاس آفتے ہیں جو بھی ہیں. چلے ٹھیک ہے بھائی, نظر سے یہ بتا دیں کہ معاشرے میں قابل سزا نہیں ہے ایسے شخص. بالکل صحیح, سوال آپ کا سمجھ آ گیا اورنگزیب صاحب. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, انشاءاللہ اس پر بات کریں گے. علامہ صاحب اسلام آباد سے اورنگزیب صاحب, اور اس سے پہلے ہماری بہن نے کال کی تھی اسی ایشو پر. تو اگر ان کے بعد کالر ہیں ہمارے ساتھ آ رہے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پروگرام میں بات کرنی تھی. جی پروگرام میں آپ آ چکے, اپنا نام بتا دیں. میں امام شفیع, میں نے صرف سوال نہیں تھا کوئی بھی میرا, میں نے صرف دعا کے لیے کہنا تھا کہ مولانا صاحب سے دعا کرا دیجیے ہمارے لیے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے شاہ صاحب, بہت شکریہ, جزاک اللہ, مہربانی. اور آپ کے لیے دعا گو ہوں گے علامہ صاحب بھی, دیگر جو ناظرین سن رہے ہیں. اور ناظرین گزارش ہے کہ جب آپ آن ایئر آ جائیں تو ٹی وی کی آواز آہستہ رکھیں. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون حضور, میں آپ دونوں حضرات کو قدم بوسی عرض کرتا ہوں. جزاک اللہ, حکم کریں. میں انڈیا حیدرآباد سے بات کر رہا ہوں حضور. جی مہربانی. جی ٹی وی سے تھوڑا سا ہٹ جائیں اور سوال پوچھیں. میرا نام سید حامد حسین جعفری ہے. ماشاءاللہ. جی میں آپ کے پروگرام برابر دیکھتا ہوں, یہاں دن میں 3 بجے اور مغرب کے ٹائم, اور بہت اچھا پروگرام. اور خاص طور سے آج نے آپ نے فرحان کو پیش کیا اور بہت اچھا لگا اور کچھ بہت اچھی معلومات ہوئی. مولانا حضور کی خدمت میں سلام عرض کرتے ہوئے ایک معروضہ ہے جی کہ حیدرآباد میں ایک امام باڑہ تعمیر کرنا چاہتے ہیں, اور اس کی بہت ساری ایک رقم بینک میں رکھی ہوئی ہے. اس کے انٹرسٹ کے پیسے سے کیا وہ امام باڑہ تعمیر کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے. وہ امام باڑہ حضرت امام حسین حضرت عباس کے نام سے بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بھائی. جو بنانے والا شخص ہے اس کی ایک بڑی رقم بینک میں محفوظ ہے, اور اس کا انٹرسٹ کے حساب سے ہم اہل بیت کے چاہنے والوں کے حساب سے کیا ہم سے یہ جائز ہے یا حرام ہے, اس کی تفصیل بتائیے. ٹھیک ہے, صحیح ہے, بالکل صحیح. بہت شکریہ جعفری صاحب, بہت شکریہ. آپ پروگرام دیکھتے رہیے, آپ کا سوال نوٹ کر لیا, انشاءاللہ اس کا جواب ملے گا. حیدرآباد دکن سے سید حامد حسین جعفری صاحب, آپ کا شکریہ. ان کے بعد اگر کوئی کالر آنا چاہیں تو ضرور کال ملائیں, ای میل کیجئے اور سوال پوچھ سکتے ہیں آپ اس پروگرام میں. اگر ان کے بعد فی الحال کالر نہیں ہیں, کالر آ گئے ہیں, پہلے ان کو فوقیت دیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام فاروق بھائی, اور سعید سرکار کو بھی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. شاہ جی, میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ کبھی اسکول کے زمانے میں پڑھا تھا کہ شکر خوروں کے گھونسلے میں سانپ گھس گیا اور وہ ان کے بچے کھانے لگا, تو وہ جو شکر خورے غریب تھے وہ سوائے شور مچانے کے کچھ کر نہیں سکتے تھے, نہ وہ کچھ انہوں نے کیا, وہ کر سکتے ہی نہیں تھے. تو کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ آج پوری اسلامی دنیا کے حکمرانوں کا ان شکر خوروں جیسا حال ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ 90 سال سے ہمیں پتہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی رسول, آل رسول, اصحاب, ازواج رسول یا کسی بھی قبر کو بخشنے والے نہیں, تو امت نے اس کے لیے کوئی سد باب کیوں نہیں کیا؟ اور آج جب یہ عراق میں گھسے بیٹھے ہیں تو بیانات تک تو حد آتی ہے کہ ہم ان کے نیچے سے گراؤنڈ جو ہے اس کے زمین کو ہلا دیں گے, لیکن لگتا ایسے ہی ہے وہ اپنی چارپائی کے آگے پیچھے ہی یہ بیان دے رہے ہیں, آگے کیوں نہیں بڑھ رہے؟ کیا ان کے اپنے مفاد ایک دوسرے سے ٹکرا رہے ہیں, اس لیے وہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے, ایک یونائٹڈ فرنٹ لے کر ان کے سامنے نہیں آ رہے؟ اور باقی ہم ایز اے عام بندے جو ہیں, ہمیں اس میں کیا کردار ہم ادا کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں تک آواز پہنچائی جائے کہ جن کے ہاتھ میں کچھ کرنے کا پاور ہے وہ اس کے لیے سد باب کریں؟ تو کیا آج بھی ہمیں اگر دین سے یا انبیاء سے پیار ہے تو کیا ہمارا ہر بندے کا فرض نہیں بنتا کہ ہم ان کے خلاف کھڑے ہوں؟
اور دوسرا یہ کہ میں آپ کی توجہ یہ دلانا چاہتا ہوں کہ حضرت کاف، اصحاب کاف جو تھے، ان کی اس غار پر مسجد بنائی گئی یا نہ بنائی گئی؟ تو اللہ نے اس کو سراہا یا اس کو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ غلط کیا ہے؟ شکریہ جی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی جان شاہ صاحب لوٹن سے، آپ ہمارے ساتھ تھے. آپ کے سوالات کا جی مشکور ہیں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. ہلو جی جی پوچھیے، آپ سوال پوچھیے. سر میٹھو بات کر رہا ہوں، میٹھو خاص سے. میرپور خاص سے. جی جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ اہل تشیع، ہم بھی اہل تشیع خود ہیں، لیکن ابھی جو ہمارے ہاں پاکستان کے اندر یہ قانون چل رہا ہے کہ تشہد کے اندر علی ولی اللہ پڑھتے ہیں. آیا یہ شرعاً جائز ہے یا حرام ہے؟ ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے سر. ٹھیک ہے بھائی، بہت شکریہ. اوکے، اللہ حافظ. مہربانی. جی میرپور خاص سے ہمارے بھائی تھے اور انہوں نے بتایا قانون چل رہا ہے یہ تو یہ کہاں قانون لاگو ہوا، کس انداز میں ہوا، یہ ابھی بتائیں گے علامہ صاحب. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی آپ لائیو آ چکے، بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. شاید کوئی بات نہیں، اگر آپ دوبارہ آئیں تو ٹی وی کی آواز بند کر کے آئیں. کافی دیر آپ آن ایئر رہے لیکن آپ تک شاید آپ ٹی وی کی طرف دھیان تھا آپ کا. تو ان کے بعد اگر کوئی کالر آنا چاہیں تو ضرور آئیں. اور سوالات کافی آ گئے ہیں، بہت اچھے سوال آپ لوگوں نے کیے ہیں. تو آپ ہی کی وجہ سے جو چند سوالات ہیں یہ آپ اس کا نہیں سمجھے کہ چند لوگوں نے پوچھے، دیگر لوگ بھی انشاءاللہ اس کا ضرور فائدہ اٹھائیں گے. تو اگر کالر نہیں ہے تو پھر جو سوال تھا سید حسین صاحب کا ڈنمارک سے، علامہ صاحب، کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے 4 سفرا اور بکلا کے نام وہ پوچھنا چاہ رہے ہیں. جی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام مہدی علیہ السلام رسول اکرم کے 12ویں جانشین اور وسیع ہیں. جی اور امت مسلمہ چاہے جنوں میں سے ہو چاہے انسانوں میں سے ہو، ان سب کے 12ویں امام ہیں بے شک. جو زندہ ہیں جی. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی اذن سے دشمنوں کے شر سے محفوظ ہیں. اور آپ کی ولادت باسعادت سن 255 ہجری کو ہوئی تھی. آپ کے والد ماجد 11ویں امام حسن عسکری اور آپ کی والد ماجدہ جناب نرجس خاتون سلام اللہ علیہا ہے. اور آپ کی ولادت سامرا میں ہوئی سن 255 ہجری جمعہ کا دن 15 شعبان المعظم کے تاریخ میں. اور 5 سال تک آپ اپنے والد معصوم کے زیر سایہ پلتے رہے اور بہت کم لوگوں کو آپ کے وجود مبارک کی خبر تھی، اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو محفوظ رکھنے، دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھنے کے لیے عام لوگوں کی نگاہوں میں ظاہر نہیں ہونے دیا. لیکن یقیناً بہت سارے افراد ایسے تھے کہ جو آپ کے وجود مبارک سے فیض بھی اٹھاتے رہے. سن 260 ہجری سے جب آپ کے والد معصوم امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی اور آپ 5 سال کے تھے تو آپ نے اپنے والد معصوم کی نماز جنازہ بھی پڑھائی. اور وہی وہ موقع تھا کہ جس موقع پر دوست دشمن سب نے آپ کو دیکھا اور حیرانگی کی بات تھی. اور بنو عباسیہ کا جو اس وقت کا حاکم تھا اس نے فوج بھیجی کہ جا کر کے اس بچے کو کہ جو 11ویں امام کا وارث ہے پکڑ کے لے آؤ. جب وہ گئے تو لوگوں نے تلاش کیا، امام کو نہیں پایا. جو امام مہدی علیہ السلام 5 سال کی عمر سے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل ہوئے، اس غیبت کو غیبت صغرا کا نام دیا جاتا ہے، یعنی چھوٹی غیبت کہ جس میں آپ نے ایک ایک کر کے 5 الگ الگ باری باری نائبین کا تعارف کرایا توقیع کے ذریعے سے، خطوط کے ذریعے سے. جو پہلے آپ کے نائب خاص تھے ان کا نام تھا ابو عمرو عثمان بن سعید عمری. یہ بہت معتمد شخصیت تھے. امام حسن عسکری کے زمانے میں بھی آپ وکیل رہے ہیں اور امام علی نقی جو 10ویں امام ہیں ان کے بھی آپ وکیل رہے ہیں. تو اسی بنیاد پر امام مہدی علیہ السلام نے آپ کو اپنا پہلا نائب انتخاب فرمایا اور آپ میڈیٹر کے طور پر، رابط کے طور پر
امت اور امام کے درمیان کام کرتے رہے، کورسپونڈنس کا کام کرتے رہے۔ آپ کی جب وفات ہوئی تو آپ ہی کے ایک فرزند کے جو تقوی اور فضیلت میں بہت زیادہ آگے تھے، ان کا نام ہے ابو جعفر محمد بن عثمان بن سعید عمری۔ یہ محمد عثمان بن سعید کے فرزند ہیں اور یہ دوسرے نائب ہیں امام مہدی علیہ السلام کے۔ جب آپ کی بھی وفات ہوئی تو تیسرے نائب کا آپ نے انتخاب فرمایا اور تعارف آپ نے کرایا ابو القاسم حسین بن روح نوبختی، حسین بن روح کے نام سے مشہور ہیں۔ تو آپ کی جب وفات ہوئی تو آخری جو غیبت صغریٰ بے امام کے نائب تھے ان کا نام ہے ابو الحسن علی بن محمد سمری۔ علی بن محمد سمری کو خود آپ نے ایک خط کے ذریعے سے ان کی وفات کی تعزیت پیش کی کہ تمہیں فلاں وقت فلاں منٹ میں تمہاری وفات ہونے والی ہے، اب تمہارے بعد اللہ کے حکم سے ہم غیبت کبریٰ میں جانے والے ہیں کہ ایک لمبی مدت کی غیبت ہے، تو لہٰذا کوئی ہمارا خاص نائب نہیں ہوگا، بلکہ اب ہماری جو غیبت کبریٰ کا زمانہ آئے گا اس میں جو بھی فقہا میں سے جامع الشرائط ہوگا کہ جس کی تقریباً 13 کنڈیشنز ہیں کہ وہ مرد ہو، حلال زادہ ہو، عاقل ہو، عادل ہو، علم میں سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، دنیا دار نہ ہو اور تقوی کی منزل پر ہو، یہ ساری باتیں ان شرائط میں ہیں۔ ان شرائط کے مطابق جو فقہا میں سے فقیہ ہوگا، عوام کے لیے ضروری ہے کہ اس فقیہ کی تقلید کریں۔ غیبت کبریٰ کا ایک لمبا جو عرصہ چل رہا ہے جس میں ابھی ہم بھی موجود ہیں اور ہم تقلید اسی بنیاد پر کرتے ہیں کہ امام نے ہمیں غیبت کبریٰ میں جاتے ہوئے بھی لاوارث نہیں چھوڑا اور بے سہارا نہیں رکھا اور بغیر تربیت اور بغیر سرپرستی کے ہمیں اسی طرح نہیں چھوڑا۔ تو یہ 4 نائب تھے جن کو نواب خاصہ بھی کہا جاتا ہے یا نواب اربعہ بھی کہا جاتا ہے کہ 4 نائبین ہیں۔ یہاں پر خاص بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ان کی ٹوٹل جو غیبت صغریٰ کی مدت ہے سن 260 ہجری سے لے کے سن 229 ہجری تک ہے، تقریباً 69 ایئرز کا یہ عرصہ ہے کہ جس میں آپ نے باری باری 4 نائبین کا انتخاب فرمایا۔ یہاں پر جو سمجھنے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کے اس لمحے سے لے کے آج تک تنہا قوم مذہب اہل بیت کے فالوور کی ہے کہ جس کو اللہ نے ایک دن کے لیے بھی بغیر رہنما کے نہیں رکھا۔ یہ فخر کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، ایک لمحے کے لیے بھی، ایک دن کے لیے بھی ہمیں ہادی سے، رہنما سے، لیڈر اسلامی اور مذہبی لیڈر، روحانی لیڈر سے محروم نہیں رکھا، جبکہ ہمارے علاوہ کوئی ایسا مذہب امت مسلمہ میں نہیں ہے اور غیر مسلمانوں میں بھی نہیں ہے کہ جس کا اس طرح سے لگاتار سرپرستی کرنے والا سلسلہ بھی ہو۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ اگر کوئی کالر ہولڈ پہ ہمارے ساتھ، السلام علیکم، جا چکے ہیں، چلے کوئی بات نہیں۔ جو بھی بریک سے پہلے ہمارے پاس ٹائم ہے، ہم جو جوابات رہے گی ان کی طرف جائیں گے۔ وقار صاحب نے کشمیر سے علامہ صاحب کے جو ملک الموت ہیں وہ روح قبض کرتے ہیں، تو کیا حیوانات کی بھی وہی روح قبض کرتے ہیں؟ ضروری نہیں کہ خود ملک الموت بنفس نفیس حیوانوں کے لیے بھی جائیں، یہ انسان کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انسان چونکہ مخلوقات میں بہرحال اشرف المخلوقات کہلاتا ہے، تو ملک الموت اور ان کے جتنے بھی اسسٹنٹس ہیں وہ انسانوں کے لیے ہیں اور یقیناً جنوں کے لیے بھی ہیں، کیونکہ قرآن نے جن اور انس دونوں کو ہدایت دینے کی بات کی ہے۔ رسول اکرم کو بھی رسول جن و انس قرار دیا ہے اور اماموں کو بھی امام الجن والانس قرار دیا ہے۔ اس اعتبار سے جو ملک الموت کا کام ہے وہ جنوں اور انسانوں کے لیے ہے، باقی حیوانوں کے لیے کہیں کہیں بالکل کسی فرشتے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اور اس طرح تو ان کو انسانوں کے فائدے کے لیے بھی اللہ نے خلق فرمایا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ اچھا، سید امتیاز حسین صاحب کا سعودی عرب سے سوال تھا، لیکن ایک کالر ہے ہمارے ساتھ۔ السلام علیکم۔ جی مولا علی مدد، ہمارے ساتھ کون، کہاں سے؟ میں سعودی عرب سے بول رہا ہوں۔ جی جی بات کریں بھائی، جی سوال پوچھیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یا علی مدد۔ وعلیکم السلام، جی مولا علی مدد۔
جی سوال پوچھیے. تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو نا وہ پیسے بھیجے تھے پاکستان میں, تو آپ پیسے نہیں, وہ آپ کا آدمی پیسے نہیں لینے گیا جی, 1400 روپے. اچھا چلے, آپ اپنا نام بتانا چاہیں گے؟ نام بتائیں گے آپ اپنا؟ غلام مصطفیٰ. چلیں ٹھیک ہے, غلام مصطفیٰ سعودی عرب سے. ٹھیک ہے بھائی, ہم چیک کرا لیں گے. بہت شکریہ, بہت شکریہ بھائی غلام مصطفیٰ صاحب سعودی عرب سے. آپ کی ہیلپ کا شکریہ, اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے چھٹیاں تھی عید کی تب نہ جا سکا ہو, تو بہت جلد وہ پیسے آپ کے لے لے گا, یا کوئی مسئلہ ہو تو ہم آپ سے رابطہ کر لیں گے. جزاک اللہ. اگر جی اگلا سوال تھا سید امتیاز حسین صاحب کا سعودیہ سے, کہ اگر والدین حیات ہیں تو ان کے نام پہ عمرہ یا کسی دوست عزیز جو حیات ہے اس وقت وہ کیا جا سکتا ہے؟ علماء نے فرمایا ہے کہ خود سے والنٹیئرلی رضاکارانہ طور پر اگر آپ کرنا چاہیں طواف زندوں کی طرف سے یا حتیٰ عمرہ بھی, عمرہ مفردہ بھی, تو آپ کر سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے. لیکن وہ لوگ کہ جو مثلا مکے میں موجود ہیں اور وہ استطاعت بھی رکھتے ہیں, خود جا کے طواف کر سکتے ہیں, ان کی طرف سے نہیں ہو سکتا ہے. لیکن جو دور ہیں, جو نہیں جا سکتے ہیں یا بیمار ہیں اور ان تک جو ہے رسائی نہیں ہے کہ وہ جائے, اور ان کی استطاعت بھی اس طرح نہیں ہے, ان کی طرف سے اگر کوئی والنٹیئرلی خود کرنا چاہے تو کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہ تو زندو کا پوچھتے, تو کیا مرحومین کے نام پہ ہو سکتا ہے؟ مرحومین کے لیے تو قطعاً ہو سکتا ہے, آپ پیسہ لے کے بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں. جی صحیح. ایک اور کالر. السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ لائیو آ چکے. السلام علیکم. جی مولا علی مدد, ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ جی میں گجرات سے سید اون بادشاہ بول رہا ہوں. جی میرا سوال یہ ہے کہ میں ساؤتھ افریقہ ہوتا ہوں, اور ادھر میں یہ صدقہ جو ہے غیر مسلم کو دے سکتا ہوں؟ ٹھیک ہے جی. یہ صدقہ وغیرہ جو ہے, مطلب کہ صبح صدقہ ڈیلی پارتے ہیں, تو غیر مسلم کو بنا دے سکتا ہے؟ ٹھیک ہے, سوال نوٹ کر لیا اون بھائی, بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں کال کرنے کا گجرات سے, اور آپ افریقہ میں ہوتے ہیں. جزاک اللہ. تو یہ آپ کا سوال تھا. ایک اور کالر آ رہے ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی ہمارے ساتھ کون, کہاں سے؟ ٹاؤن شپ لاہور پاکستان سے بول رہا ہوں. لاہور ٹاؤن شپ سے. میرا سوال یہ ہے کہ نوافل کی نماز میں جی اقامت پڑھنی چاہیے یا نہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے محترم, صحیح ہے, سوال نوٹ کر لیا. وعلیکم السلام, مہربانی. ٹاؤن شپ لاہور سے بھی ہمارے یہ محترم تھے جنہوں نے کال کی. اور ان کے بعد ایک بھائی تھے پاکستان سے, لیکن ایک اور کالر آ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام بھائی, کون, کہاں سے؟ جی میں جموں سے بول رہا ہوں. جموں سے. جی جموں سے بول رہا ہوں. جی جی بولیے ضرور, اپنا جو بھی سوال ہے پوچھیے. جی میرا نام وسیم احمد شاہ. وسیم صاحب بہت شکریہ. جی میرا سوال یہ ہے کہ اگر مسجد کے لیے مطلب کوئی ہم نے چیز کوئی سامان لایا لگانے کے لیے اور اس میں سے بچ گیا, ٹھیک ہے, تو کیا وہ ہم دوسری جگہ استعمال کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے بھائی وسیم بھائی, بہت شکریہ. جموں سے آپ نے کال کی اور سوال پوچھا. انشاءاللہ جیسے ہی آپ کا نمبر آتا ہے اس کا جواب لیں گے. جی ناظرین, مختلف جگہوں سے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہدایت ٹی وی ماشاءاللہ آپ کا جا رہا ہے, اور اس وقت جو سوالات آئے ہیں جن کے جوابات مل گئے ہیں, میں چاہوں گا کہ آپ اس کا شکریہ اس انداز سے کریں کہ جو ہدایت ٹی وی کی مدد جو ہے وہ اس کو ضرور اپنا ایک حصہ بنا لیں, فرض بنا لیں کہ ہدایت ٹی وی بھی ہمارے گھر کا ایک بندہ ہے, فرد ہے. لیجیے واپس آتے ہیں, بریک کا وقت ہوا چاہ رہا ہے, 1 گھنٹہ بھی بچا ہوا ہے, آپ کی مزید کالز لیں گے لیکن اس چھوٹی سی بریک کے بعد.